صرف پیٹرول، ڈیزل اور گیس مہنگے نہیں ہیں۔ مودی جی کے وزیر اعظم بننے سے پہلے عام توجہ دیں۔ سیمنٹ کی قیمت 195 روپے تھی، اب 410 روپے۔ اسٹیل کی قیمت 3600 روپے تھی، اب 6500 روپے۔ 1500 روپے ٹرالی ریت، آج 6000 روپے۔ موٹر سائیکل کی قیمت 50,000 روپے تھی، اب 90,000۔ میڈیکل انشورنس 1049 روپے فی لاکھ روپے تھی، اب 4100 روپے۔ ڈش ریچارج 110 روپے تھا، اب 450 روپے۔ گیس سلنڈر 350 روپے کا تھا، اب 982۔ گیس سبسڈی 250 روپے تھی۔ زیرو سفراب۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیادہ سے زیادہ 100 روپے، اب 10,000 روپے۔ 60 سالوں میں اکیلے ملک پر 55,000 کروڑ قرض تھا، اب 1,08,000 کروڑ ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس 250 میں بنایا گیا، اب یہ 5500 میں بنایا گیا ہے۔ گھریلو ہتھیاروں کی تجدید 1000 میں ترقی ہوتی تھی، 1000 میں ہوتی تھی، اب 6000 میں ہوتا ہے۔ 40 کروڑ غربت کی لکیر میں تھے، اب 80 کروڑ آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ ریلوے پلیٹ فارم کا ٹکٹ 5 روپے، اب پلیٹ فارم کا ٹکٹ 50 روپے۔ مٹی کا تیل 20 روپے فی لیٹر، اب 60 روپے فی لیٹر، اور سپلائی بھی بند ہو گئی ہے۔ موبائل آمد مفت تھی، اب آمدنی جاری رکھنے کے لیے 89 روپے ماہانہ ادا کرنا ہوں گے۔ اے ٹی ایم سے رقم نکالنے کا معاوضہ 0 روپے تھا، اب ہر بار جب آپ 3 گنا سے زائد رقم نکالتے ہیں 105 روپے۔ ملک پر 2.5 لاکھ کروڑ روپے کا قرض تھا، اب 25 لاکھ کروڑ۔ جی ڈی پی +11% تھا، اب -24%۔ بے روزگاری کی شرح 2% تھی، اب 22% سے زیادہ ہے۔ 7 سال گزر گئے، درج ذیل کا کیا ہوا؟ کتنا ہوا؟ کوئی بڑا ہسپتال نہیں بنایا گیا، نہ ہی رابرٹ واڈرا کو جیل بھیجا گیا، اور نہ ہی ہم وشو گرو بن سکتے ہیں۔ نہ تو 15 لاکھ ملے، کوئی کالا دھن واپس نہیں آیا۔ نہ داود، نیرو مودی، میہول چوکسی اور وجے مالیا یا کوئی ایک بینک مفرور پکڑا گیا اور واپس ہندوستان لایا گیا۔ 7 سالوں میں نئی ملازمتیں بڑھانے کے بجائے روزگار میں کمی آئی۔ نہ گنگا صاف ہو سکتی تھی، خواتین پر مظالم بند نہیں ہوئے، کوئی اسمارٹ سٹی نہیں ملا، کوئی بلٹ ٹرین نہیں چلی، کوئی دہشت گردانہ سرگرمی یا واقعہ نہیں رکا، کوئی افراط زر نیچے نہیں آئی، کوئی پیٹرول ڈیزل سستا نہیں ہوا، کسی کسان کو مناسب قیمت نہیں ملی، نہ تو کشمیری پنڈت گھر لوٹے۔ اب اسٹارٹ اپ انڈیا کا کوئی سراغ نہیں ہے، میک ان انڈیا میں سے کوئی بھی نہیں، اور سکل انڈیا کا نہیں، ڈیجیٹل انڈیا نہیں۔ اچھے دن نہیں ہیں۔ نہ چین اور نہ ہی پاکستان صاحب کی سرخ آنسوں سے خوف زدہ تھا۔ پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔